میں آنے والے برتن ہیں جو اس کی ملکیت میں ہیں، کوئی بستر ہیں، کوئی چھوٹی موٹی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ سوئی دھاگا اور ہر وہ چیز کہ جو مرتے وقت اس کی ملکیت میں ہے، وہ چاہے چھوٹی چیز ہے، درمیانی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ترکہ میں شامل ہوتی ہیں۔ اور جب جتنی چیزیں بھی ترکہ میں ہیں ان سب کو ترکہ کے اندر شامل کرتے ہوئے پھر یہ دیکھا جائے گا، ترتیب یہ ہے کہ تین چیزیں بالترتیب ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اس مرنے والے کے کفن دفن کا خرچہ انتظام کسی نے اپنے ذمے لیا اولاد میں سے یا کسی رشتہ داروں میں سے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سے پہلے اس کے ترکہ میں سے اس کے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جائیں گے۔ یہ پہلے نمبر پہ ہوگا، تجہیز و تکفین کے اخراجات سب سے پہلے نکالے جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے کے بعد جتنا بچے گا اس میں سے اس کے قرض ادا کیے جائیں۔ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ سب سے پہلے ادا کیا جائے۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوگی تو تیسرے نمبر پہ اس وصیت کو 1/3 کی حد تک نافذ کیا جائے، یعنی اب جتنا مال اس کی ملکیت میں بچتا ہے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے کے بعد، قرض نکالنے کے بعد، تو اس کے 1/3 کی حد تک اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور وصیت پوری کرنے کے بعد پھر جو بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے حصوں کے مطابق وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے اور شروع میں گویا میراث تقسیم کرنے کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، بلکہ جیسے مشترکہ کھاتا چل رہا ہوتا ہے کہا جاتا ہے چلنے دیا جائے، بعد میں پھر مسائل بنتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ فوت ہوا ہے تو جہاں ہم اس کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں اور اس کے فرائض ادا کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی میراث کو بھی تقسیم کرنے کا جلد از جلد بندوبست کیا جائے، انتظام کیا جائے، حساب پورا لگایا جائے اور حصے متعین کیے جائیں اور شرعی مسئلہ پوچھ کر کس کا کتنا بنتا ہے وہ دے دیا جائے۔ تو یہ فوراً نبھانے والی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس میں ہمارے ہاں سستی کی جاتی ہے اور بعد میں مسائل بنتے ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں بہرحال وصیت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ایک ہدایت یہ دی جا رہی ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مرنے والا وصیت کر رہا ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وصیت کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرے، بتائے یا لکھوا دے۔ اب یہ جو پاس بندہ موجود ہوگا اس کی وصیت کو سننے والا یا لکھنے والا، تو یہ کہلائے گا وصی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ وصی کہلائے گا۔ جو وصیت کرنے والا بندہ ہے وہ موصی کہلاتا ہے، اور جو وصیت کا گواہ بن رہا ہے یا جس کو وصیت بتائی یا لکھوائی جا رہی ہے اس کو وصی کہا جاتا ہے۔ اب وصی نے مرنے والے کی طرف سے کوئی وصیت سنی اور بندہ مر گیا۔ اب اس کے بعد یہ وصی جو ہے یہ جھوٹا نکلا اور اس نے اس شخص کی بتائی ہوئی وصیت میں اپنی مرضی کی تبدیلی کر دی اور اس کو بدل ڈالا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس وصیت کو بدلنے کا گناہ بدلنے والوں کے ذمہ ہوگا، وصیت کرنے والے کے ذمہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں، یعنی وصیت کرنے والا کیا کہہ کر گیا ہے اللہ سن رہے ہیں، اور یہ بدلنے والا اس کو کیسے بدل رہا ہے یہ اللہ جان رہے ہیں۔ اللہ سمیع بھی ہیں، علیم بھی ہیں، لہذا جو بھی گڑبڑ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نمٹ لیں گے۔ اور تیسری آیت کا مضمون یہ ہے کہ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، کہ گڑبڑ وصیت سننے والے نے نہیں کی، جو
वसीयत करने वाला है वो गड़बड़ कर गया है, वो गड़बड़ कर गया है। और वो गड़बड़ यूं कर गया है कि उसने वसीयत करने में वाज़ेह तौर पर जानिबदारी से काम लिया है, जानिबदारी से काम लिया है या गुनाह की वसीयत की है। तो अब अगर ये वसी जो वसीयत सुनने वाला, वसीयत लिखने वाला है, वसीयत को नाफिज करने का जिम्मेदार है, ये उसको उसकी की हुई वसीयत को शरीयत के ज़ाब्ते के मुताबिक कुछ बदल कर रिश्तेदारों के दरमियान सुलह का काम कर देता है, इस्लाह अहवाल करता है और ऐसी कोई शक्ल बना लेता है कि जिसमें किसी को किसी पर एतराज़ ना हो तो फला इस्माइल, अब ये इस वसी के ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होगा, वो ऐसी इस्लाह कर सकता है, ऐसे इस्लाह कर सकता है, क्योंकि ये उस मरने वाले के हक में ही जाएगी, उसकी ये तब्दीली और उसकी ये कार्रवाई और उसके खिलाफ नहीं होगी। इन्नल्लाह गफूर रहीम, यकीनन अल्लाह बख्शने वाले हैं, रहम फरमाने वाले हैं। अब इसकी ये की हुई जो तब्दीली होगी ये गोया उस गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आएगी, और अगर इसमें भी कोई उससे हिसाब किताब में कोई कमी पेशी होगी तो अल्लाह बख्श देने वाले और रहम फरमाने वाले। तो यूँ गोया इन 3 आयात में वसीयत के हवाले से कुछ हिदायत दी जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत के साथ साथ जो माली मामलात हैं उनमें भी शरीयत के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए।